بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغربی تہذیب اور اس کے نقصانات۔ جب ہم مغربی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایسی بات بالکل نہ سمجھیے گا کہ ویسٹ کی ساری جو چیزیں ہیں اس کی نفی کی جا رہی ہو، یا ویسٹ کی جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف نہ جا رہی ہوں، اسلام اسے بھی کہتا ہے کہ اسے اوائڈ کریں یا اسلام اسے حرام بالکل نہیں بولتا۔ مغربی تہذیب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس تہذیب کی بات کرتے ہیں کہ جو وہ آپ کے ریلیجن کو، آپ کا جو اجتماعی نظام ہے، آپ کا سیاسی نظام ہے، آپ کا شادی شدہ نظام ہے، آپ کا گھریلو نظام ہے، گھریلو لائف ہے، فیملی لائف ہے، آپ نے نوکری کیسے کرنی ہے، اس سے آپ کے دین کو بالکل جدا رکھے۔ جب ہم اپنے اسلام کا تعارف کرواتے ہیں تو جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ واٹ از اسلام، تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ باقی مذاہب کی طرح صرف نماز روزے تک ہے۔ ہمارا آنسر ہوتا ہے اسلام از اے دین اینڈ دین از اے کمپلیٹ وے آف لائف۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کمپلیٹ وے آف لائف ہے تو اس کا آپ کا معاشی نظام ہے، اس کا آپ کا ہسبینڈ وائف کا کیسے معاملات ہوں گے وہ بھی اسلام آپ کو بتاتا ہے، آپ کا سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے اسلام آپ کو وہ بھی بتاتا ہے، آپ نے نوکری کرنی ہے کیسے کرنی ہے، کن لمٹس کا خیال رکھنا ہے، کن کا نہیں رکھنا ہے، یہ بھی اسلام آپ کو بتاتا ہے، آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے اسلام آپ کو یہ بھی بتاتا ہے، آپ کی فوج جو ہے وہ کیسے چلے گی اسلام آپ کو یہ بھی بتاتا ہے، آپ کے وزراء، آپ کے گورنر، آپ کا وزیر اعظم، آپ کے عمرہ کیسے چلیں گے یہ بھی ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ جبکہ جو مغربی تہذیب آئی ہے نا ہمارے یہاں مسلمانوں میں، جو ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کی، اس کا بالکل جو معاملہ ہے وہ اسلام کے برعکس ہے۔ وہ کیا کہتی ہے مغربی تہذیب؟ آپ کو یہ کہتی ہے کہ جو گورنمنٹ کا معاملہ ہے یا سیاست کا جو معاملہ ہوگا اس سے بالکل آپ دین کو سائیڈ پہ کریں گے، اسٹیٹ کی جو پالیسی ہوگی اس سے بالکل آپ دین کو سائیڈ پہ کریں گے۔ اور یہ کام جو ہے انہوں نے خالی اسلام کے خلاف نہیں کیا۔ آپ میں سے جو بھی آڈینس ہمیں سننے والی ہے، میں ایک بات آپ کو کلیئر بتا دوں کہ مغربی جو سیکولر نفسیات آئی ہے وہ خالی اسلام کے خلاف کام نہیں کرتی، وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مذہب ہو، آپ کے جو سیاسی نظام ہے یا جو آپ کے اسٹیٹ کے معاملات ہیں اسے سائیڈ پہ رکھا جائے۔ کرسچینٹی کا انہوں نے بیڑا غرق کیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کرسچینٹی کا جو حال ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کی جو پالیسی ہوتی ہے اسٹیٹ لیول کی، وہ بالکل کرسچینٹی میں بعض چیزیں ایسی ملتی ہیں جو مطلقاً حرام ہیں، کرسچینٹی میں وہ چیزیں حلال نہیں ہوں گی۔ لیکن آج بھی دیکھ لیں کہ عیسائیوں کے جو بھی ملک ہیں، اکثریت جہاں پہ عیسائی بستے ہیں، وہاں وہ چیز بالکل آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہاں وہ چیز آپ کو نظر آئے گی جہاں عیسائیت نے بھی جس چیز کو حرام کہا ہوا ہے۔ تو پہلے انہوں نے یہ عیسائیت کا معاملہ خراب کیا۔ اب ان کی جو مغربی تہذیب کی نفسیات ہے کہ بالکل اسٹیٹ کا جو معاملہ ہے یا جو اجتماعی زندگی جو ہے، اجتماعی نظام ہے، اسے بالکل ریلیجن سے سائیڈ پہ رکھیں۔ اب ان کے اس نفسیات میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے نا وہ ہے اسلام، مسلمان نہیں اسلام۔ میں مسلمان اور اسلام کا ورڈ الگ الگ یوز کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ ایک ہے مسلمان، آپ ہیں، میں ہوں، یا اوور آل سوسائٹی میں آپ نے جو لوگ دیکھے ہوں گے بالکل یہ مسلمان ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مغرب نے جو ہے نا، یا جو یہ سیکولر ہیں، انہوں نے بھی دو تین قسم کی کیٹیگریز ڈیفائن کی ہیں مسلمانوں کی۔ انہوں نے کہا جی ایک مسلمان تو وہ ہے جو نماز روزہ کر رہا ہے، عبادات میں لگا ہوا ہے، اس سے بھی ہمیں خطرہ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسلمان وہ ہے جو میرا جسم میری مرضی، وہ تو کہتے ہیں کہ بلکہ ان پہ پیسہ لگاؤ آپ، وہ مختلف این جی اوز کے تھرو کئی لاکھ ڈالرز بیچتے ہیں اس قسم کے مسلمانوں کو کہ یہ ہمارے مشن میں ہمارے کام آئیں گے۔ ایک مسلمان وہ ہے جو کہتا ہے کہ یار آپ کا جو سارے کا سارا لائف سٹائل ہے نا، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ گھریلو ہے، چاہے باہر کوئی بھی معاشی معاملات جتنے بھی ہوں، وہ سارے کا سارا آپ ایسے پریکٹس کریں جیسے آپ کو دین کہتا ہے۔ یہ والا جو مسلمان ہے نا، یہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے جو مغربی تہذیب ہے۔ تو اس کے پھر ہوا کیا، انہوں نے پھر ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایسا بنایا۔ آج پاکستان میں آپ تعلیمی نظام دیکھ لیں کہ وہ جو ایک اسٹوڈنٹ کی کوئی بھی اپنی سکلز ہوں گی جو گاڈ گفٹیڈ ہوں گی، جو اس کے اندر جینون ہوں گی، وہ تعلیمی نظام اسے ختم کرتا ہے۔ گھر میں ماں باپ اسے کہیں گے بیٹا تو نے یہ بننا ہے، اس سے نوکری، اس سے زیادہ پیسے ملیں گے، اس میں زیادہ اسکوپ ہے۔ جو اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو استاد ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹ کو بالکل ایسے ٹریٹ کریں گے کہ فلاں چیز میں جاؤ، اس میں زیادہ اسکوپ ہے، زیادہ پیسے ہیں۔ بس وہ ایک رٹا مار، ایک گدے نکال وہ معاملہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مغربی نظام اور مغربی تہذیب کا سب سے گندا افیکٹ ہم پہ یہ پڑا۔ اب اس سے آگے بڑھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پاکستان کی یونیورسٹیز میں جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے، عرب اور عجم سارے علماء اس پہ متفق ہے کہ کو ایجوکیشن سسٹم ایسا سسٹم، کو ایجوکیشن جس میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ہوں اور پردے کا معاملہ بیچ میں نہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ نفسیات بھی کہاں سے آئی؟ ویسٹ سے۔ اسلام میں اس کا آپ کو کوئی تصور نہیں ملے گا۔ وہاں کا پھر کیا نقصان ہوا کہ اب ہولی جیسے تہوار یا وہ تہوار
جو دوسرے مذاہب کی پہچان بن چکے ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز میں پروموٹ کیے جا رہے ہیں۔ ڈانس کنسرٹس ہو رہے ہیں، کیا یہ ڈانس کنسرٹس جو ہے یہ ہمارا کلچر تھا مسلمانوں کا، یا یہ بھی مغرب سے آیا؟ اچھا، اب ڈانس کنسرٹس ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ بڑا نقصان یہ کہ ڈانس کنسرٹس میں لڑکے لڑکیاں ساتھ ناچ گانا کر رہی ہیں۔ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ آپ میں سے کوئی لڑکا چاہے گا کہ اس کی بہن کسی لڑکی کے ساتھ ڈانس کرے اپنی یونیورسٹی میں؟ نہیں چاہے گا نا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آپ ضرور کسی نہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ڈانس کر رہے ہوں گے۔ تو یہ سارا جو جال بنا گیا ہمارے پاکستان میں، یہ کہاں سے آیا؟ یہ مغربی تہذیب سے۔ اب اس کا اسلام کو فائدہ ہوا یا پاکستانی سوسائٹی کو فائدہ ہوا؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر اتنی اچھی تہذیب ہوتی یا اتنا ہی آپ کہیں کہ انسانیت کی فلاح و بہبود ہوتی، تو جاپان میں جو اتنے زیادہ بندوں کو مارا گیا نیوکلر پھینک کے ان پہ، وہ کسی مسلمان نے تو نہیں کیا تھا نا، وہ یہی مغربی نام نہاد حکمرانوں نے کیا تھا۔ تو وہ کیوں ہوا؟ یہ اتنی زیادہ تہذیب یافتہ ہوتی تو عراق، شام، سیریا، آج فلسطین، کشمیر کا حال آپ دیکھ لیں، کیا یہ حالات ہوتے؟ تو مغرب کی گھٹی میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے، مغرب کی نفسیات میں ہے کہ وہ دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرے۔ جو مغربی تہذیب ہے نا، یہ والی، یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے، یا آپ کہیں کہ 1 یا 2 یا 2.5 صدیوں سے جو نفسیات چل رہی ہے مغرب کی، وہ یہ ہے کہ دنیا کے وسائل پہ قبضہ کریں، بائی ہک اور بائی کروک۔ تو مغربی تہذیب کا یہ نقصان ہوا کہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں آپ کو چین کہیں نہیں ملے گا، امن کہیں نہیں ملے گا، کسی نہ کسی خطے میں جنگ لگی رہے گی۔ پاکستان میں اگر وہ ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوتی تو وہ پراکسی وار کرا دیتے ہیں، کبھی ڈائی جیسی جماعت کو ایکٹیو کر دیں گے، کبھی TTP کو ایکٹیو کر دیں گے، کبھی بلوچستان کے اندر کے جو مسائل ہیں وہ معاملہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب اور اس میں بھی ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اگر ہم نے یہ معاملات ٹھیک طریقے سے سنبھالے ہوتے تو آج ہم یہ رو نہ رہے ہوتے۔ تو مغربی تہذیب کی اگر آپ پچھلی 100 سالہ تاریخ دیکھیں تو اس نے مسلمانوں کو بالکل کوئی فائدہ نہیں دیا۔ الٹا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو سستے دیسی لیبرلز ہیں، سیکولر ہیں، ان کا اب یہ حال بن چکا ہے کہ ویسٹ سے اگر کوئی پخانا بھی آئے نا تو یہ بغیر ٹیسٹ کیے ہوئے اسے حلوہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں انہیں کہوں گا کہ یار اللہ کے بندو، اسے چکھ تو لو، یہ پخانا ہے، یہ حلوہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سیکولر لیبرلز کہیں گے نہیں، مغرب سے آیا ہے، حلوہ ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مغرب نے بڑی انسانیت کو ترقی دی، بھائی ٹیکنالوجی کو بوسٹ کرنا یہ ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی یہ ہوتی ہے کہ آیا وہ ٹیکنالوجی انسانوں کے درمیان امن کے لیے کام آتی ہے یا انسانوں کے درمیان خون خرابے کے لیے؟ جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے آپ کو خون خرابہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور مغرب کیا کرتا ہے؟ 2 ملکوں کو لڑاتا ہے اور ہتھیار بیچتا ہے، مجھے بھی بیچے گا، انڈیا کو بھی بیچے گا، اور پیسہ کما رہا ہے۔ تو خدا را آپ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں، آپ اس مغربی تہذیب کے جھانسے میں مت آئیے گا۔ کتابیں کھولیں، پچھلے 100 سالہ جو واقعات ہوئے مغرب کی طرف سے مسلمانوں پہ یا اوور آل انسانیت پہ، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کیا۔ عراق میں گئے جی، یہاں پتہ نہیں کیا نکلا ہے، وہاں کچھ نہیں نکلے گا۔ افغانستان میں دیکھیں کیا ظلم اور بربریت ہوئی، شام، سیریا، فلسطین، یہ آپ کے سامنے ہے۔ مغربی تہذیب سے بالکل بھی امید نہ لگائیں، اور اپنے جو اسلاف، اپنا جو دین ہے، اس کی جو روایات ہیں، اس کی جو پاسداری ہے وہ کریں۔ اور میں پھر لاسٹ میں کہوں گا کہ اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ آپ کا پاکستان کی یونیورسٹیز کا جو ایجوکیشن نظام، جہاں لڑکے لڑکیاں، اور میں آپ یقین مانیں تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں، ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو صبح سے رات تک کہتے ہیں کہ فیضان بھائی اسلام آنا چاہیے اور کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کریں نا، بائیک آؤٹ کریں۔ مطلقاً حرام ہے کو ایجوکیشن، یہ آپ کی نفس پہ گوارا نہیں کرتا۔ وہاں آپ کو مجبوری یاد آ جاتی ہے، لیکن سوسائٹی میں جہاں بات ہو وہاں آپ نے فن خان بننا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسلام آنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ بھی انشاءاللہ پرومس کرتا ہوں کہ عید کے بعد ہم پورے کے پورا ایک گرینڈ سیریز ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں یہ سارے کے سارے ازمز جو ہیں، اس میں سوشل ازم بھی ہے، اس میں سیکولر ازم بھی ہے، اس میں لبرلزم بھی ہے، ایتھیزم بھی ہے، جتنے ازمز ہیں نا اسلام کے اگینسٹ، یہ جو مغرب سے آئے ہیں، ہم ان کا بھی تیاں پاچھا کریں گے۔ اور ہم نے اس دفعہ ڈیفینسو نہیں ہونا کہ جی اسلام پہ یہ اعتراض ہو رہا ہے تو ہم اس کو جواب، ہم اعتراض اٹھائیں گے مغربی تہذیب پہ، ہم اعتراض اٹھائیں گے کہ ویسٹ کی یہ فلاں 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 جو سوچ ہے، اس نے اوور آل پچھلے 100 سالوں میں دنیا کو امن دیا، یہ جنگیں دی، بربادی دی، کیا معاشی طور پہ خوشحال کیا دنیا کو، یا معاشی وسائل پہ ان کے قبضہ کیا ویسٹ نے؟ انشاءاللہ اب جواب ان دیسی لیبرلز کو دینا ہوگا۔ ہر بار ہم جواب نہیں دیں گے، اب اٹیک ہم کریں گے، سوال ہم کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جس چیز کو اتنا زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں لاجیکلی، ایتھیکلی، یا آپ کہیں کہ اخلاقی طور پہ، وہ کہاں کسی جگہ فٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی اس سیریز کے ساتھ۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ ایپیسوڈز ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔